کریمہ مختلف پارے کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک آیت تو وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا ایمان والوں کو ادب سکھلایا، ان کی تعظیم کرنا سکھلایا، اور دوسرے نمبر پر 29ویں پارے کی آیت، اس کے اندر اللہ نے گستاخ رسول کو جواب دیا ہے، اور گستاخ رسول کے منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن پہلے اپنے محبوب کی تعریف کر کے جواب دیا۔ اس میں بھی بتلایا کہ محبوب کی تعریف تو پہلے ہی ہے، جس نے محبوب کی تعریف نہیں کی اس نے خدا کی تعریف نہیں کی۔ محبوب کی تعریف، محبوب کا ذکر، محبوب کی توصیف، محبوب کا ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر مکمل ہی نہیں بلکہ ناقص، ادھورا اور ہے ہی نہیں۔ قرآن کتاب ہے۔ تو عاشقان رسول کا اور چاہنے والوں کا پہلی آیت میں ذکر ہے، دوسری آیت میں گستاخان رسول کا ذکر ہے۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، عاشقان رسول سے کہا جا رہا ہے، ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے، پکارے تو تم اس کا جواب دو، فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں زندگی دیں گے۔ پکارنا ایمان والوں کو بھائی کون پکارے گا؟ اللہ کی آواز تو ہم سنتے نہیں ہیں، تو کون پکارے گا؟ اللہ کہنا ہے کہ اللہ پکارے اور رسول پکارے، تو رسول کا پکارنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن خدا کا پکارنا، خدا کا بلانا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خدا کی آواز کون سن سکتا ہے؟ خدا کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو نبی ہے، کلام کو اللہ کا موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور کوئی نہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا اور ہم کلام ہوئے معراج میں، لیکن ہمارے شما عام انسان تو جواب ملتا ہے کہ ایمان والو سن لو، رسول کا پکارنا یہ اللہ کا ہی پکارنا ہے۔ رسول پکارے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا پکارنا ہے، رسول بلائے تو سمجھ لو اللہ کا بلانا ہے۔ تو معلوم ہوا رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، رسول کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، رسول کا اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ قرآن خود اس کو کہتا ہے بارہا جگہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، تو رسول کا ذکر اس میں اللہ کا ذکر آ ہی جاتا ہے، لیکن کوئی اللہ اللہ کرے تو اس میں رسول کا ذکر نہیں آیا، اور جب رسول کا ذکر نہیں آیا تو وہ رسول بیکار، اللہ کا ذکر بیکار۔ سمجھ میں آئی بات؟ رسول کے ذکر میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں رسول کا ذکر نہیں آتا۔ کوئی
ضروری نہیں کہ وہ رسول کو بھی مانتا ہو. بہت مواحد تھے اللہ اللہ کی رٹ لگانے والے، راتوں کو اٹھ کر ہاتھوں میں تسبیح لے کر ذکر خدا سے اپنی زبانوں کو تر کر کے مواحد بنے ہوئے تھے، لیکن رسول سے وہ اعراض کرتے تھے، روگردانی کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے. تو فرمایا تمہارا اللہ اللہ کہنا یہ کوئی کارآمد نہیں ہوگا جس نے میرے رسول کو نہیں مانا، اس نے خدا کو نہیں مانا. قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اگر اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو، لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ. تو خدا کے پاس کوئی حاضر ہوتا ہے؟ کون جا سکتا ہے بھائی؟ کس کی طاقت؟ کس کی طاقت؟ تو کہا کہ خدا کے پاس حاضر ہونا ہے تو رسول کے پاس حاضری دے دو. جس نے رسول کو حاضری دی اس نے خدا کو حاضری دی. وہ حاضری ہو گئی، وہاں کی حاضری. رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کر دے تو خدا معاف بھی کر دے گا، سوال نہیں ہوتا. تو اس آیت میں اللہ نے ادب سکھلایا ہے. ارے نماز خدا کی ہے بھائی. نماز کس کے لیے پڑھتے؟ خدا کے لیے کہ میرے لیے؟ بڑی مسجد میں آؤ گے تو کہ مولوی صاحب کے لیے آؤ گے؟ خدا کے لیے آؤ گے نماز پڑھنے؟ مسجد میں جاؤ تو کہ خدا کے لیے جاؤ گے، کسی کے لیے نہیں جاؤ گے. اگر کسی کے لیے گئے تو شرک ہو گیا، نماز ہی نہیں. تو نماز خدا کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو تم فوراً لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ. اے ایمان والو، تمہیں یہاں پر ادب کا سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بے ادب نہ بن جانا، کہیں تم گستاخ نہ بن جانا، کہیں تم رسول کی شان میں گستاخی نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ رسول بلائے تو ہم نہیں جائیں گے، خدا بلائے گا تو ہم جائیں گے. ارے نماز خدا کی عبادت ہے، لیکن مسئلہ یہ اللہ نے بتلا دیا کہ جب نماز کی حالت میں بھی تم ہو اور رسول تمہیں پکار دے کہ اے ایمان والو آ جاؤ، تو عبادت خدا کی ہو رہی ہے. رسول ادھر سے پکار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی تم توڑ کر چلے جاؤ، نماز کی حالت میں رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ. جب رسول تمہیں پکارے، نماز اتنی اعلیٰ و افضل عبادت ہے، جب اس کو چھوڑ کر رسول کی خدمت میں حاضر ہو جانے کا حکم ہو رہا ہے کہ تمہیں کوئی ذرہ برابر بھی طاقت و قوت کی مجال نہیں کہ نبی پکارے تو تم یہ کہہ دو اے نبی ہم تو نماز کے اندر تھے نہیں آئے، ہم تو نماز کے اندر مشغول تھے، خدا کی عبادت کے اندر مشغول تھے، تو ہم کیسے نماز توڑ کر آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، خدا کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول کے دامن کو تم نہیں تھام لو گے. رسول اگر تمہیں بلاتے ہو نماز پنج وقتہ، اگر نماز فرض بھی ہے تو تم ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے چلے جاؤ تو کیا انعام ملے گا؟ اے لوگوں، ہم اگر آپ کو نماز میں بلا لیں یا نماز میں پکار لیں، نماز میں چل جائیں، اپنے قبلے سے سینے کو پھیر دیں تو مسئلہ سب جانتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. آئیے اب یہ نماز
لے گیا. شریعت کہہ رہی ہے کہ رسول کے کہنے پر اگر تم کہیں میلوں چلے گئے, راستہ گھوم گئے, قبلے کو پیٹ ہو گئی, کہا تب بھی تمہاری نماز نہیں ٹوٹنے والی. رسول کا کام ہو گیا, واپس آ جاؤ. ایک رکعت تمہاری گئی تھی, دوسری رکعت میں شامل ہو جاؤ, تمہاری نماز پوری ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ یہ ادب رسول سکھلایا جا رہا ہے کہ یہ رسول کی شان بلند و بالا ہے. اگر دنیا میں کوئی بلند ہے, بالا ہے, تو رسول کی ذات ہے, ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر تم نے رسول کے ادب سے دامن کو چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب والا نصب والا تھا. جس نے بے ادبی کر لی رسول کی شان میں, کہ میں تو نماز میں تھا نہیں آتا, کہا تیری نماز تیرے منہ پر مار لی جائے گی. رسول کو پہلے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. اب بدلا دیا, نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ قبلے کی طرف منہ نہیں ہے. ارے قبلے کی طرف پھر گئے تب بھی نہیں ٹوٹے گی. ہاں, ارے وہ تو کعبہ ہے, وہ قبلہ ہے, لیکن یہ قبلے کے قبلہ ہے. یہ قبلے کے قبلہ ہے, کیسی ٹوٹے گی؟ اسی کی طرف منہ ہے. وہاں سے نکل کر ادھر قبلے کی طرف آ گئے, نماز نہیں ٹوٹنے والی ہے. آ گئے, پوری نماز کر لو رسول کے پکارنے پر. بقیہ نماز کو تم پورا کر لو. جو نماز جتنی رکعت تم نے پڑھی تھی, اب آ کر باقی رکعتوں کو پورا کر لو. تمہاری نماز پوری ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی. یہ انعام ملا رسول کے آنے پر کہ رسول بلائے تو نماز میں سے بھی جاؤ تو نماز ٹوٹنے والی نہیں. ادب سکھلایا کہ ماننے والوں رسول کے ادب کو معمولی نہ سمجھنا, رسول کی عظمت کو معمولی نہ سمجھنا, رسول کی شان کو معمولی نہ سمجھنا. ان کی شان رفعت شان ہے, ہم نے اس کو بلند کیا ہے. اگر تم نیچے گرانا چاہو گے تو نہیں گر سکتی ہے, تم اس کو پستہ کرنا چاہو گے تو نہیں ہو سکتی ہے. وہ بلند و بالا ہی رہنے والی ہے. اعلان کر دیا قرآن نے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اتنا بلند کیا, کہاں کیا؟ ہر جگہ بلند, ہر جگہ بلند ہے. دوسری جگہ فرماتے نون والقلم وما یسطرون,